طرز ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا، یا ایسے ہی بغیر دریا بنائے بھی ایسے ہی دے گا؟ بھئی اللہ ہے، ہاں دے گا، دے سکتا ہے، طرح کیا ہے، طریقہ کیا ہے، طرز کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ طریقہ کیا ہے، طرز کیا ہے؟ تو اب سنیں آپ اور غور کریں۔ اللہ کی اس چیز کو کون بتا سکتا ہے؟ ہم اور آپ بتا سکتے ہیں؟ بھئی رسول اللہ پیدا ہوئے اول نقطہ نور ہیں، اس بات کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو اس کو شاید ہوگا، لیکن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نہیں سینکڑوں حدیث تعداد میں اول نور ہونے کے لیے، یہ تو کہ یہ خدا کا فضل ہے اور یہ آپ کے شرف کی بات ہے کہ آپ کے ملک ہندوستان میں اللہ نے ایسا عالم پیدا کیا کہ جو ہر نواح پوری کائنات میں علم کا ایک منبع دے کے گیا ہے، جو صرف ہندوستان کا عالم ہے، جس کے سامنے نجف بھی گھٹنے ٹیکتا ہے، ایران بھی گھٹنے ٹیکتا ہے، اور سب ادب سے نام لیتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ صاحب کمال ہے تو اپنی طرف نسبت دے دیں۔ علامہ میر حامد حسین اعلی اللہ مقاموں نے ایک دو نہیں، محدث دہلوی کے جواب میں سینکڑوں حدیثیں نور کے اوپر جمع کر دیں، مستقل جلد بنائی۔ آج وہ جلد بنائی جاتی ہے 10 ہوتی، اس زمانے میں 1 تھی، آج 10 ہے۔ سوچتے جاؤ کہ کیسے ہیں چاہنے والے اہل بیت کے، جو چیز چھوڑتے ہیں اس میں سے چیزیں نکلتی ہی جاتی ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی معرفت کی ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں، اور ایسی حدیثیں متواترات جسے بین الفریقین اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کسی کو کوئی شک نہیں، سب نے مانا ہے۔ اور وقت آئے گا 2-4 حدیثیں ایسی جن سے استدلالات ہیں خود ولایت امیر المومنین پر، وہ بھی اس ذیل میں آئیں گی۔ بس انوار اہل بیت اور پیغمبر ختمی مرتبت کا نور سب کے نزدیک اول ہے، مگر جو مادے میں زیادہ گھرے ہیں ان کو مادہ ستائے ہوئے ہیں، وہ نور تک جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف مادے میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ہے زیادہ سوال کیے، کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے، یا قرآن میں تو جگہ جگہ پہ ہے، کہا نہیں اس سے مراد تو کتاب ہے، اس سے مراد تو وحی ہے۔ ارے بے وقوف، جب کتاب بن سکتی ہے نور، وحی بن سکتا ہے نور، تو جس کو اپنا نقطہ کمال اللہ بنائے توجہ کریں، کیا اسے نور نہیں بنا سکتا؟ عقل کی اپنے علاج کرو، کاہے کے لیے پریشان ہو؟ اور پھر اس کے بعد قرآن نے تو کہا ہی فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، والنور الذی، اور اس نور کے اوپر بھی ایمان رکھو جو انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اس نور پر کہا یہی تو بتا رہے ہیں وہ نور کتاب ہے، اور دوسری جگہ پر کہا کہ دیکھو اس اللہ پر، اس رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا واتبعوا، اتباع و پیروی کرو، نور الذی، وہ نور جو انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اما پیروی کی لفظ ہے، اگر کاش عربی جانتے ہو تو تمہیں اندازہ ہوگا۔ دیکھیں 2 لفظ ہیں اردو میں، ایک ہے فرما برداری اور ایک ہے پیروی۔ دونوں میں اگر فرق نہ ہو تو ان لفظ کو 2 عدد وضع کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرما برداری کو عربی میں کہتے ہیں اطاعت، اور پیروی کو عربی میں کہتے ہیں اتباع۔ پیروی جو کی جاتی ہے اس میں پیروی، پیر ہے ساتھ میں، یعنی نقش قدم پر چلنا پیروی ہے۔ تو تم ایک نور ڈھونڈ کے لے آؤ
کہ جس کے قدم ہو چل رہا ہو تو ہم پیروی کریں. قرآن ہی کو لا کے دکھاؤ کہ بھاگا جا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے نقشے قدم پہ چل جائیں. توجہ کریں آپ. معلوم ہوا کسی ایسے نور کی بات ہو رہی ہے جو نقشے قدم چھوڑتا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید بھی جو ہے نور بتا رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں پر تو روشن کر دیا اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب بھی آ گیا. آپ کتاب کو نور پر نہ حمل کرنا. گرچہ وہ بھی نور ہے, انکار نہیں ہے, مگر وہ اصلی دوسری جگہ پر یہاں پر دوسرا مرتبہ ہے یا کسی اور کے لیے نور کہا جا رہا ہے. بس یہ نور مسلم نور ہے, کسی کو کوئی اختلاف نہیں, ذرہ برابر. اب جن کو اختلاف ہے قرآن میں کہاں ہے؟ یہاں ہے. اب بتائیے آگے کیا بات ہے؟ مادہ جن کے دماغوں پہ چڑھا ہے وہی نور پہ اختلاف کرتے ہیں, ورنہ یہ اول نور اور پھر اس پر بحث آئندہ. لیکن طریقہ معرفت کیا اللہ نے خلق کیا, کس طریقے سے بتایا, اور وہ کیا چیز ہے, تو آپ جناب علی نہ ہم حل کر سکتے ہیں نا آپ. چھٹے امام نے فرمایا اور اسی طریقے سے آٹھویں امام نے فرمایا اور اسی طریقے سے نویں امام نے فرمایا اور اسی طریقے سے 11ویں امام نے فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا مشکوک زمانے سے چلا آ رہا ہے, تبھی ضرورت پڑ گئی ائمہ کو بار بار بتانے کی. پہلے سے لوگ جو ہیں شک میں چلے آ رہے ہیں, کبھی کچھ الزام کبھی کچھ الزام, تو ائمہ نے بتانا شروع کیا کہ سمجھو کہ ہماری ذاتیں کیا ہیں. فرمایا, پوچھا بتائیے آپ کے جد کا نور اول ہے, آپ کا نور اس سے مشتق ہے, آپ سب ہیں نور میں مانتا ہوں, لیکن یہ بتائیے آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کی ذات خود مجھے پہچانوائی. کیا طریقہ کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا اگر سمجھ لیتے تو مجھے ضرورت نہ تھی, لیکن معلوم ہے کہ تمہاری عقلوں میں نہ آئے گا تو سنو. ان اللہ خلق ارواحنا اولا, اللہ نے پہلے ہماری روحوں کو خلق کیا. توجہ کریں آپ, پہلے روحوں کو خلق کیا, پھر اس کے بعد اس نور کے اندر اس روح کو ڈالا, اور جب ڈالا وَأَوْدَعَ مَعْرِفَتَهُ, اپنی معرفت کو ودیت کر دیا. توجہ کیا آپ نے, یعنی اپنی تمام تر معرفت کو اس کے اندر ڈال دیا. جیسے ہی ڈال دیا, جیسے ہی معرفت آ گئی, نور سے روح کو ملا دیا, اب اس کے بعد اللہ نے خود ہی دیکھ لیا. توجہ کریں آپ, جیسے ہی دیکھا نطق شروع ہو گیا. فسبحنا وحللنا لا الہ الا اللہ, تو ہم نے تسبیح کر دی, ہم نے تحلیل کر دی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس معلوم یہ ہوا, ہم تو نہیں سمجھ پا رہے تھے کیسے ہوگا, کس طرح سے ہوگا. کوئی وسیلہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, کچھ نہیں اختیار کیا, روح پیدا کی, اس روح کو نور سے مسلسل کیا, اور اس روح میں اپنی معرفت ودیعت کی, ودیعت کی, ودیعت کی, 3 دفعہ تکرار. ودیعت لفظ جو ہے شریعت میں بھی آئے. جب کوئی چیز آپ کو ایسے دے دی جائے کہ اسے امانت کے طور پر رکھنا, توجہ کیجئے گا, تو فرض ہے آپ پر جان چلی جائے مگر امانت نہ جانے پائے. توجہ کیا کہ نہیں؟ ودیعت کر دیا, اپنی معرفت جب رکھ دیا تو اب جان پر کھیل جائیں گے, معرفت الہی نہ جانے دیں گے. اس لیے کٹ گئے, مٹ گئے, مگر ذکر خدا باقی رکھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سب رکھا, ودیعت کر دیا, اتار دیا. اب اس کے بعد مسلسل کروں گا لیکن وقت نہیں ہے, مسلسل یہ ہے. اتار دیا کیسے؟ اسی کو قرآن نے بھی کہا ہے, وَكَذَلِكَ اوحینا الیکا روحا من الامر,
اے پیغمبر اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف ایک وحی کی روح کی، توجہ کریں آپ، وحی کی روح کی، کلام کی نہیں، کلمے کی نہیں، ہم نے اوحینا۔ اب علماء سے پوچھئے، مفسرین سے پوچھئے یہاں کیا معنی کرو گے؟ آیت تو وحی تھی، آیت آئی، کلام آیا، کلمہ آیا، یہاں روح کی وحی کے کیا معنی؟ اس سے پہلے والی آیت پڑھیں گے تو واضح ہوگا کہ اللہ کسی سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے۔ لا یکلم اللہ، اللہ جو ہے کلام نہیں کرتا کسی بھی بشر سے، الا مگر یہ کہ یا وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، یا وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، یا حجاب کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو جو کریں آپ، معلوم ہے کوئی حجاب ہے جس کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ تو اب تین چیزیں بتائی ہیں، یا کوئی حجاب ہے، یا کوئی وحی ہے، یا صدا اور نطق ہے۔ توجہ کریں آپ، جو پیدا کرتا ہے کسی میں اور پھر کلام کرتا ہے۔ تو آپ تین میں، اب آپ بعد میں جائیں گے انشاءاللہ، اسی میں آئے گا۔ بہتوں کو مجھ سے شکایت ہو گئی 2 ہی دن میں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، فضائل تک جاتے ہیں، چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ارے وہ آپ کے سماعت پر چھوڑ دیا میں نے، میں یہ بھی تو دیکھ لوں کہ کتنا ہے آپ، کتنا ذہن آپ کا پہنچ رہا ہے، کتنا آپ جا رہے ہیں، کتنا ذوق والے ہیں آپ۔ آپ سوچیں وہ حجاب آئے گا کہ کون ہے کہ جس حجاب سے گفتگو اللہ کرتا ہے، اور اس کو وسیلہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، ذریعہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، پھر بھی حجاب لگا ہے اللہ کے ہاں۔ جو کریں آپ، اب یہ جا کے اللہ ہی کے آپ جو ہے دروازے کو ہلائیے، ہم کو نہ ہلائیے۔ یا آپ کیوں ایسا عقیدہ، آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں، آپ کیوں ایسا، آپ تو پڑھے لکھے، وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے تو تمہارے جیسے ہوتے، سمجھے کہ نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صرف اسی وجہ سے وحی کے معنی سب نے لکھا کہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کئی معنی ہیں، منہم مصداق الگ ہے، معنی الگ ہے۔ وحی یعنی اشارہ، وحی یعنی اتارنا، یعنی کسی چیز کو اللہ نے اشاروں میں بتا دیا۔ اب اللہ نے کہا ہم نے تمہارے دل کے اوپر روح نازل کیا، وحی کیا، روح کی کذالک اوحینا الیک روحا من الامر، اپنے من امرنا، اپنے امر سے ہم نے یہ روح دی ہے۔ تفصیل آئے گی اس روح کی، یہ روح کیا ہے اور کیسے آئی نبی کے اندر، پھر اس کے صفات کیا ہیں، اور پھر یہ کہاں کہاں گئی، اور کس کو ملا اس کا حصہ، کس کو نہیں ملا اس کا حصہ، یہ سب انشاءاللہ آئے گا۔ بس روح دیا اللہ نے، یہ وہی روح کی بات کر رہا ہے، اللہ کا ناطق جس نے پہلے نطق کیا تھا۔ اللہ نے ودیت کیا، جیسے ہی ودیت کیا ویسے ہی ہم بولے، اور جیسے ہی ہم بولے وہی نطق ہوا اول، اور جیسے ہی نطق ہوا وہاں نکلا سبحنا وحللنا، ہم نے تسبیح کی اور ہم نے تحلیل کی، اور کہا کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ جو ہے ہماری منہ سے نکلا۔ عجب بات ہے، یہ اللہ ہماری منہ سے نکلا۔ اللہ کی بھی ترکیب کر ڈالے، اللہ الف لام، الف لام ہوا کہ نہیں؟ اللہ الف لام، لام الف، اور پھر ہے کتنی دفعہ ہو گیا بھائی؟ الف لام، لام الف، اور پھر ہے 5 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 5 منہ سے نکلا بھی تو 5۔ بس اللہ سب سے پہلے نکلا۔ جب 5 بولے تو ایک اعتراض ہو گیا، کہا 5 جو ہے اس میں اضافی لفظ ہیں، آپ نے 5 کیسے کہا؟ بھیا میرا کوئی مقصد نہ تھا، میں تو گنتی گنا دی خالی، اور کوئی مقصد نہ تھا۔ الف لام، لام الف ہے، 5 ہی تو ہوتے ہیں، چھٹا تو نہیں ہے، میں نے یوں گنا دیا، یعنی 5 آپ نے جان کے کہا ہے، تبھی تو لوگ کچھ ہاتھ اٹھا دیے۔ تو پھر کیا ہے؟ کہا اصلی 3 ہیں۔ تو جو کریں آپ، اصلی 3 ہیں، لام اصلی 3 ہیں، الف لام۔ اب اس میں الف اور لام 2 دفعہ اضافی ہے اور ایک ہے، 3 ہی ہے، تو ہم نے کہا بھائی 3 ہی تو رکن ہیں۔ تو جو کریں لولاک لما خلقت الافلاک،
اگر آپ نہ ہوتے تو محمد آپ کو خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ پیدا کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو نہ بناتا۔ مدینی ہے پہلے تو نہیں کہا تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی سمٹا تو پنجتن میں سمٹ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اتنا بھی کہتا جاؤں، نہیں جانے کے بعد نہ گڑبڑ کیجئے گا۔ پھر یہ بھی سن لیں آپ، میں نے کہا سمٹا کے معنی محدود نہیں، محدود ہو گیا۔ ذریعہ معرفت جو اللہ نے پیدا کیا، ان کی بنیاد ذریعہ معرفت 3 ہیں، لہذا ان کو سمیٹ کے پہلے ہی لفظ میں لا کے رکھ دیا۔ پھیلتے جائیں تو 5 ہیں، اور پھلے تو 14 ہیں، اور اگر نہ یقین آئے تو قرآن پڑھیے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی وجہ اللہ کا وجہ باقی بچے گا۔ وجہ واو جیم ہے 3، توجہ کریں آپ، یہی ذریعہ معرفت 3، اور اگر آپ تعداد میں چلے جائیں تو 14 ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ مل لیا، ڈھونڈ لیجئے، لفظ کی تعداد میں جائیے، وجہ واو کے کتنے، جیم کے کتنے، اور ہے کے کتنے، آپ ڈھونڈ لیجئے 14 بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بس سمجھ میں آیا نا، اصلی ذریعہ معرفت یہی 14۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ نے ودیت کیا، وَأَوْدَعْنَا مَعْرِفَتَهُ، اپنی معرفت کو ہمارے دل میں رکھ دیا، روح میں، اور یہ روح کا جو قلب تھا وہ اصل قلب محمد مصطفیٰ، اس کے اجزاء جو ہیں یہ 13، جو وہاں گیا وہ اس میں گیا، جو اس میں گیا وہ اس میں گیا، جو اس میں گیا وہ اس میں گیا، فرق کہیں نہیں، سب میں برابر کا گیا۔ تو کیا آپ نے، یہ تو ظرف کی بات ہے، چونکہ ذریعہ ہے محمد کا نور، اس نور کو 14 میں تقسیم ہونے کا، اس لیے انہوں نے اپنے کو مساوی نہیں کہا، ظرف کی بات ہے، ورنہ مساوی ہے، ایک ہی نور کے اجزاء ہیں۔ جس طرح سے یہ محتاج ہیں اپنے اجزاء ہونے میں نقطہ اول کے، سنو سنو، جیسے یہ محتاج اپنے اجزاء ہونے میں نقطہ اول کے، نور اول کے، ویسے ہی نور اول محتاج اپنے کل کو پیش کرنے میں ان 14 کے۔ یہ ہے ذات۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے ذات، ظرف ہے، سب کی صلاحیتیں ایک ہے، علم ایک ہے، علمک ما لم تکن تعلم، جو جو آپ نہ جانتے تھے سب میں نے پڑھا دیا۔ کیا پڑھایا؟ گاؤ دینا معرفتہ، اپنی معرفت اس نے ہمارے اندر ودیت کر دی، ہر شے کا علم آج ہی کے دن دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر احسان بھی جتا رہا ہے اللہ اسی آیت میں، وَمَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، وَإِلَّا آپ کی کیا حیثیت تھی؟ آپ کچھ بھی نہ جانتے تھے، نہ کتاب جانتے تھے، نہ ایمان جانتے تھے۔ اب جیسے ہی یہ پڑھا آیت لے کے بیٹھ گئے، کچھ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے، کتاب بھی نہیں جانتے تھے، ایمان بھی نہیں جانتے تھے، ہمارے جیسے تھے، جیسے یہ 40 سال میں ایمان لے آئے، جیسے وہ 50 سال میں ایمان لے آئے، ویسے ہی اللہ بھی ان کو بنایا یہ بھی 40 سال کے بعد۔ جی نہیں، اللہ صاف کہہ رہا ہے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، جیسے ہی روح بنائی ویسے ہی معرفت ودیت کی، جیسے ہی معرفت ودیت کی ویسے ہی ایمان بھی آیا، کتاب بھی آئی۔ آیا کہ نہ آیا؟ بغیر علوم اہل بیت قرآن سمجھ میں نہ آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیں کسی بھی شے کے وجود کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟
7 مرحلوں سے وہ شے کو گزرنا پڑتا ہے اللہ کے ہاں، اس کے بعد وہ وجود میں آتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، علم خدا میں آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مشیت خدا ہے، چاہت اللہ کی مشیت میں آتا ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ ارادہ خدا ہے، ارادہ خدا میں آتا ہے۔ چوتھا درجہ جو ہے وہ قضا ہے، فیصلہ اللہ کا۔ اور پانچواں درجہ جو ہے وہ قدر ہے، تعین۔ اور چھٹا درجہ جو ہے وہ اجل ہے، معین کرتا ہے مدت۔ اور پھر اس کے بعد اذن ہے، جب اذن ہوا تو وجود میں آ گیا۔ 7 درجوں سے ہر وجود کو گزرنا ہے۔ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اصول کافی مرات العقول میں بھی، علامہ مجلسی نے بھی اصول کافی میں یہ روایت موجود کہ حضرت نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ہر شے منشأ وجود میں آنے سے پہلے 7 مرحلے سے گزرتی ہے۔ مگر ایک چیز یاد رکھنا میری طرف سے، یہ نہ سمجھ لینا کہ زمانے کی طبقہ بندی ہے، وہاں زمانہ نہیں ہے۔ یہ درجے ہم نے سنائے ہیں لیکن زمانہ نہیں، وقفہ نہیں لگتا۔ اللہ کے ہاں علم میں آیا، مشیت میں آیا، ارادے میں آیا، سمجھ لے بات کو، علم میں آیا، مشیت میں آیا، ارادے میں آیا، اور پھر قضا میں آیا، پھر قدر میں آیا، پھر اجل میں آیا، اور پھر اذن، اس کے بعد وجود میں آ گیا، موجود ہو گیا۔ یہ ہے سلسلے وار۔ جب تک علم میں ہے تب تک ابھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ علم خدا میں ہے، سب جانتا ہے، اور یہ بات آئے گی کہ علم کیا موجب ہے اس بات کا کہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مشیت میں آئی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر وجود کے لیے ہے، یہ بھی ایک وجود ہے، بلکہ اول وجود ہیں، انہی کے بعد انہی کی خلقت ہوئی نا، اول دن یہی تو بات ہو گئی نا کہ خلقت اول یہ ہے۔ تو اب جب یہ وجود ہے تو یہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گا۔ اس کے بھی 7 ہیں مدارج، پہلے علم خدا میں، پھر مشیت خدا میں، پھر ارادہ خدا میں، اور پھر قضا میں، پھر قدر میں، پھر اجل میں، پھر اذن میں، اور پھر وجود۔ تو 7 درجے سے یہ بھی گزر گئے۔ اب یہ بات اور ہے کہ جب یہ پیدا ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا تھا، کنز و کنزن مخفیہ، میرے سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، یعنی انون ہے۔ کل کسی نے پوچھا تھا مجھ سے کیا معنی ہے اس کے، میں نے اپنی نظر دی تھی اور وہی پھر یہاں بیان کرتا ہوں کہ جناب یہاں پر خفی کے معنی، گرچہ علامہ ملا صدرہ نے لکھا ہے کہ خفی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ذو معنیین ہے، کبھی ایسا ہے چھپنے کے معنی میں، اور کبھی ایسا ہے اتنا ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو چھپ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آپ دیکھ لیجئے کر کے، آنکھوں کو ملائیے، سورج سے ملتی ہے آپ کی آنکھ، جب آنکھ نہ ملے بند ہو جائے تو آپ کے لیے چھپ گیا کہ نہیں چھپ گیا؟ تو بس اسی طرح ہے، شدت نور کی بنیاد پر کوئی نظر نہیں ملا سکتا اس کی ذات سے، سب کے لیے مخفی ہو گیا۔ یہ ایک توجیہ۔ اور دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی نہ جانے تو چھپا ہے، تو جو کرے آپ، انون ہوا، نہیں جانا، چھپا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ چھپا ہے یعنی نہیں جانتا، کسی کے پاس نہیں ہے سارے خزانے۔ چنانچہ قرآن میں کہا ہے کہ کوئی شے ایسی، ما من شیء، کوئی شے ایسی نہیں ہے الا عندنا خزائنہ، مگر سب کا خزینہ میرے پاس ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ نے کہا ہر شے اس کی ید قدرت میں ہے، سب اس کے پاس ہے، اس لیے اول پیدا کیا تاکہ اپنی رحمت دے، تاکہ اپنا ارادہ دے، تاکہ اپنی وشیت دے، تاکہ اپنی مشیت دے، تاکہ اپنا قضا دے، تاکہ اپنی قدر دے، تاکہ اپنا اجل دے، تاکہ اپنی اذن دے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس لیے بنایا، جب بنایا 7 سے گزرے، جب گزر گئے وجود میں آ گئے تو جو چھپا تھا دینا شروع کیا۔ جو کرے اسی لیے فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ قرآن نے کہا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے آگے والوں کے علاوہ پیچھے والوں تک بھی میں پہنچا رہا ہوں بات کو،
اور ان تک بھی پہنچ رہی اور جہاں جہاں یہ جا رہی ان تک پہنچ رہی. مگر آپ غور کریں ساتھ سے گزرے اللہ نے دینا شروع کیا, اپنا علم بھی دیا مگر محدود. کب دے گا علم؟ جب مشیت میں آئے گا. کب دے گا علم؟ جب ارادے میں آئے گا. تو جو کہ آپ نے پہلے ہی درجے بتا دیا, نحنو مشیت اللہ. اس کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو, ہم سارے کے سارے 14, اور اس کے بعد پھر قید لگائی نحنو ائمہ, ہم سارے کے سارے ائمہ. یہ نہ سمجھ لیجئے کہ رسول خارج ہو گئے, رسول پہلے امام ہیں. یہ یاد رکھنا, بنیاد امامت ابراہیم سے چل پڑی. یہ نہ سوچنا جب ہم بات کرتے ہیں علی کے امامت کی تو پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے کہ رسول کو نیچے کیے دے رہے ہیں. بابا رسول تو ہے ہی امام. عیسیٰ امام ہو, یوسف امام ہو, اور رسول نہ ہو امام جو سب کا سردار ہے. ابراہیم نے جو امامت لی تھی یہی تو کہا تھا میری ذریت میں. تب ذریت میں ہے رسول اللہ کی نہیں ہے. جیسے سب کو ملی ویسے ان کو بھی ملی. ایک امتیازی حیثیت یہ بھی ہے کہ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, امام بھی ہیں. اب وہ اسی طرح ہیں, اسی پروسیس سے. پہلے نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں, رسول ہیں جو رسول ہے, خاتم رسول ہے, اور پھر اس کے بعد امام ہیں. اسی طرح سے جیسے ابراہیم پہلے نبی تھے, پھر رسول ہوئے, اور پھر امام ہوئے. تو جو کہ آپ نے ویسے ہی رسول اللہ بھی ہیں. تو یہ نہ سمجھئے گھٹا دیا. نحنو علی امہ, ہم سارے کے سارے امام. موردن قلوبنا, ہم سارے کے سارے اماموں کے. جعل اللہ قلوبنا, اللہ نے ہمارے دلوں کو قرار دیا ہے. موردن لارادتہ, اپنی ارادہ کے اترنے کی جگہ. توجہ کریں آپ, 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, مختلف روایات ہیں, لیکن میں 10ویں امام کی پڑھا ہوں. نحن الائمہ جعل اللہ قلوبنا موردن لارادت اللہ, اللہ نے ہم ائمہ کے دلوں کو اپنے ارادے کی مورد, اترنے کی جگہ قرار دی. نحنو مشیت اللہ, نحنو ارادت اللہ. تب بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ سب پروسیس سے گزرنے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے حوالے کرنے لگا. توجہ کیا آپ نے, اب مشیت بھی ہیں, ارادہ بھی ہیں, علم دیا. مگر کب؟ جب مشیت میں آیا تو علم آیا. کہا نحنو مشیت اللہ, جیسے ہی اللہ تک رہا. میری بات سمجھ جاؤ اے کاش, جیسے ہی اللہ تک یہ علم رہا ویسے ہی اللہ تک محدود. جیسے ہی مشیت خدا میں آیا اہل بیت جاننے لگے. نہیں پہنچی بات؟ پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ جیسے ہی اللہ تک رہا محدود, جیسے ہی مشیت خدا میں آیا اہل بیت کے پاس بھی علم ہو گیا. اب سمجھے نا کون سی چیز جو ہے غیب ہے رسول کے لیے. جب تک مشیت خدا میں نہ آئے علم خدا ہے رسول کے لیے غیب ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جب تک نہ آئے مشیت میں تب تک غیب ہے. اس معنوں میں فرمایا لا عالم غیب, ہم غیب نہیں جانتے, اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جیسے ہی اسے دینا ہوا مشیت میں آیا, جیسے ہی مشیت میں آیا, ارادے میں آیا, ہم صاحب مشیت ہیں, صاحب ارادہ ہیں, صاحب علم ہم تک آ گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا سخت ہو گیا یہ؟ کوئی اگر سخت ہو گیا ہوگا تو بتانا بھیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقائق تک آپ کا ہدف میرا صرف اتنا ہے کہ حقیقتوں تک پہنچیں گے تو بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی. جتنے اعتراضات ہیں سب منحل ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. جتنے شبہہ پیدا کرنے والے ہیں آج ہی ہوا ہو جائیں گے. یہ سمجھ لیجئے آپ. بس ان تک رہیے کہ مشیت ہم ہیں, ارادہ ہم ہیں, اور پیدا کیا تو معرفت ہمارے اندر رکھی, مشیت میں آئی اور ہمارے اندر علم پیدا ہوا, معرفت پیدا ہوئی. جیسے ہی معرفت پیدا ہوئی ویسے ہی اب ہم نطق کرنے لگے. پہلا بولنے والا, ہم نے تسبیح کی, ہم نے تحلیل کی, اب بولتا کہاں سے ہے؟ قرآن علم خدا ہے. توجہ کریں آپ, تو بولتا کہاں سے ہے؟ کہا جہاں ودیت کی,
وہی سے تو بولتا ہے اب اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نکلتا جاتا ہے۔ ارے کاش سمجھ گئے ہوتے، جو اندر ہے وہ باہر نکلتا جاتا ہے۔ کہ انہو قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فیما کتاب ایسی ہے، یہ کتاب انہو کتاب ایسی کتاب ہے قرآن کریم، اور پھر کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ معلوم کسی سینے میں چھپی ہے اور وہ نکلتی جا رہی جب بولتا جا رہا ہے۔ اب سمجھے نا، معاویہ کے مقابلے میں جب سامنے آئی بات جنگ صفین میں اور جزدان میں ٹانگے اینٹیں، تو ہمارے یاسر نے کہا وہ قرآن نہیں ہے، قرآن ناطق ادھر ہے۔ سمجھ میں آیا نا کہ جو اول بولا وہ یہ قرآن ہے، اور اسی لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ جو پڑھا جائے، سب سے پہلے جو بولا پڑھتا چلا گیا وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نحنو لسان الناطق، ہم جو ہے اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہے۔ سمجھے آپ؟ اب یہ جو کہا ہے کہ علی انتا لسان اللہ، تو یہ معنی ہے اللہ جو ہے وہ بول سکتا نہیں، اگر وہ بولے تو صدا آئی، جب صدا آئی تو جسم کو چھوئی، جیسے ہی جسم آیا خدا نہ رہا۔ جو کریں آپ، میں نہیں کہتا، امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ، امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی ایسی مشابہ روایت ہے، ان اللہ خلق اسماء و صفات، اللہ نے اسم کو خلق کیا، صفات کو خلق کیا۔ کس سے؟ ان اللہ خلق اسماء و صفات بالحروف، حروف کے ذریعے سے، وخلق الحروف، اور حروف کو خلق کیا بالنطق، نطق کے ذریعے سے۔ اللہ کے اگر وہ بول دے تو پھر آواز نکلتی ہے کہیں سے چھو کے۔ توجہ کرو، جہاں چھوا تصور جسم کا، جہاں آیا جسم خدا نہ رہا۔ اب بنایا کسی کو، وہ اول نطق محمد مصطفیٰ سے خلق ہوا، اول نطق ان اجزائے انوار سے خلق ہوا۔ اسی لیے یہاں پر جو تعریف کی ہے، اتنی حدیث پڑھی متوجہ ہیں آپ کی نہیں ہیں، ایک میں بھی نہیں کہا کہ جدی۔ توجہ کرو میری بات پر، ہر جگہ کا نحنو یعنی بتا دیا ہر جز برابر۔ اللہ اکبر۔ اب نہ سمجھو کہ ہم خالی محمد کی تعریف کر رہے ہیں، ہم آجا کی تعریف کر رہے ہیں، نحنو ہر جز۔ اور پھر محمد بھی کہہ کے گئے صغیرنا کبیرنا سوا، سب برابر ہے، چھوٹا دکھے تب بھی ویسا ہی ہے، بڑا دکھے تب بھی ویسا ہی ہے۔ چھوٹا تھا تو ہاتھ پہ قرآن پڑھا، توجہ کریں آپ، جب بڑا تھا تو نوکے نیزہ پر قرآن پڑھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کم سے کم اتنا تو متوجہ ہو گئے، اب تو کوئی اعتراض نہ رہ گیا کہ یہ رٹا ہوا قرآن نہیں ہے، لیکن رٹا ہوا ہوتا تو کٹنے کے بعد ختم ہو گیا ہوتا۔ علماء یہ ودیت کیا ہوا ہے، جو اول دن نطق ہوا تھا وہی آخر دن بھی ہو رہا ہے، اس منشأ ظہور میں بھی بولتا جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی فکر کرتے جائیں۔ اول خلق پوچھا تھا، کل میں نے پڑھا تھا، پوچھا کیسے خلق کیا، فرمایا لاشے سے۔ اب سمجھ میں آیا لاشے کیا ہے؟ لاشے کیا ہے کہ جس سے پیدا ہوا؟ کوئی چیز نہیں، لاشے یعنی کوئی چیز نہیں۔ جب کوئی چیز نہیں تو پھر پیدا کیسے ہوا؟ کہ یہی تو بتانا ہے، یہ کسی چیز سے نہیں ہے، کہ کسی چیز سے نہیں، پھر کا علم خدا۔ توجہ کریں آپ، علم خدا، مشیت خدا، توجہ کریں، تو یہ مشیت خدا سے پیدا ہوا ہے۔ ایک بات کہوں اگر سنبھال سکو تو، یہ خالق ایسا ہے کہ لا شے سے پیدا کر کے اپنے حقیقی خالق ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔
اپنے خالق حقیقی ہونے کا اعلان کرتا ہے. شے سے پیدا کرنے والے بہت ہیں اور قیامت تک ہوں گے. اپنے کو بھی بنایا, تم کو بھی چھوٹ دی ہے, جتنا چاہے شے سے بنا لو. لا شے سے جب بنانا تب خالقیت کا اعلان کرنا. خالق حقیقی وہ ہے کہ جہاں کچھ نہ ہو اور بنا دے. توجہ کریں آپ. اور جو شے سے بنائے یہ خالق مجازی ہے. اسی لیے تو کہا نا عیسیٰ کو کہ اخلق طیرم باذن اللہ, یعنی وہاں پر گفتگو ہے جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں طائر کو خلق کرتا ہوں, اور یہ بھی کس سے, مٹی سے. کہیت الطیر دوسری جگہ پر ہے, میں نے خلق کیا تیسری جگہ پر ہے تخلق طیرم باذن اللہ, تم نے خلق کیا ہے اللہ کے اذن سے. تو خالق تو ہو گئے نا. ابھی حضرت عیسیٰ خالق ہوئے, اور پھر یہ بھی کہا میں بتاؤں گا کہ وہ روح جو چلی تھی اس کے صفات ہیں. لہذا یہاں پر ہے کہ اخلقو, ہم نے خلق کیا. عیسیٰ اعتراف کر رہے ہیں اپنے خالق ہونے کا, اور وہاں اللہ بھی اعتراف کر رہا ہے تخلقو, تم نے خلق کیا. بس عیسیٰ خالق ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بس عیسیٰ بھی خالق ہیں, اور اسی طرح اور بہت سے خالق ہیں. ہم بھائی کیوں لے جائیں وہاں تک جہاں آپ کے حلق سے نہ نیچے اترے. ابھی تو ہم وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں حلق تو چھوڑیے, آپ ایسی جگہ جائے کہ پھر پلٹ کے نہ آئے. یہ یاد رکھیے گا, میں اتنا ہی نہیں چاہتا ہوں, وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. تو تخلقو, اب یہ خلق کرتے ہو تم, مگر لگا ہے باذن اللہ. ساتویں منزل اذن خدا. جب علم خدا میں آیا, مشیت میں آیا, ارادے میں آیا, اللہ اکبر, جب تک مشیت سے نہ گزرے گا ارادے میں نہ جائے گا. جب تک ارادے میں نہ جائے گا تب تک پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اذن آخری منزل, عیسیٰ آخری نبی, خاتم النبیین کو چھوڑ کے عیسیٰ آخری نبی, بس اذن سے آگے نہیں بڑھ سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب تک کہ علم خدا سے مشیت میں نہ آئے, اما اس مادے شے سے بھی خلق کرنے میں 7 پروسیس سے گزرے گا. اور جیسے ہی مشیت میں آیا, اگر صاحب مشیت اجازت نہ دے تو آگے نہیں بڑھ سکتا. بس معلوم ہے جو صاحب ارادہ ہے, جب اس کا ارادہ نہ ہو تو آگے نہیں بڑھ سکتا. نحنو موردن لارادت اللہ. توجہ کریں آپ. اب آگے بڑھتا گیا. عیسیٰ ہے باذن اللہ, اللہ کے اذن سے. تخلق طیرن واخلق کہیت الطیر, دونوں جگہوں پر باذن اللہ, اللہ کے اذن سے ہم خلق کرتے ہیں. یہ عیسیٰ خلق کرتے طائر کو, اسی طرح سے مبروس کو شفا دیتے ہیں, اسی طرح سے گھروں میں جمع کی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے ہیں. یہ سب ہم کرتے ہیں, نسبت اپنی طرف دی ہے. اخلقو, میں پھر تکرار کر رہا ہوں, خود عیسیٰ نے کہا میں خلق کرتا ہوں, اور پھر ادھر اللہ نے کہا تم خلق کرتے ہو. یا اللہ تو لوگوں کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے, یا اللہ تو لوگوں کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے. ارے تو ہی کہہ رہا ہے تم خلق کرتے ہو, اور یہ نبی آگے کہہ رہا ہے میں خلق کرتا ہوں. خالق تو ہے. کہ بھائی یہی تو سمجھانا ہے کہ جہاں میرے دینے کے بعد ہے وہاں شرک نہیں ہے, عین توحید ہے. توجہ کریں آپ. اب اگر انکار کرے تو کفر ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بس عزیزم, صلی علی محمد وآل محمد. اصل منزل یہ ہے کہ باذن اللہ خلق کرتا ہے. اتنی عظمتوں پر پہنچا ہے, اور پھر اللہ نے اتنا بلند کیا, چرخ چہارم تک پہنچایا, اور پھر اس کے بعد وہیں پر ان کو روک دیا. آگے نہیں لے گیا. خدائی جانے کیوں نہیں روکا, کیوں نہیں آگے لے گیا, اور کیوں روک دیا, یہ خدا کی مصلحت ہے. مگر قوت اتنی ہے, چرخ چہارم سے آگے سیر نہیں ہوا, وہیں پہ ٹھہرا ہے.
خلقت میں اذن اللہ سے آگے نہیں بڑھا، اجل تک نہ پہنچا، قدر تک نہ پہنچا، قضا تک نہ پہنچا، تو جو کر رہے ہیں آپ ارادہ اور مشیت والے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو جو کر رہے ہیں آپ اب کچھ اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی؟ اب اس کے بعد یہ ایک عیسیٰ جس کی یہ منزلت 1,24,000 میں ایک کو چھوڑ کے اس کی یہ منزلت کہ خلق کرتا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا نبی خالق ہے۔ جو کرے آپ یہ خلق کرتا ہے، اور اللہ نے بھی کہا تو خلق کرتا ہے، اللہ نے بھی نسبت دی اور عین توحید بتایا۔ خلق کی بات میں ہے یہ بات، یہاں خلق کی بات ہے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ ہر چیز کو معین بھی کرتے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، ہر چیز کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، ہر چیز کی مشیت بھی رکھتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ عیسیٰ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ایک نبی دوسرے کے بعد جب آتا گیا تو ایک نبی سے افضل و اعلیٰ ہوتا چلا گیا۔ توجہ کرو میری بات پر، بس آدم آیا نوح افضل ہو گیا، نوح گیا ابراہیم افضل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا آدم میں تھا سب نوح میں، جتنا نوح میں تھا وہ سب ابراہیم کے اندر، میں آدم کے۔ ایک کے بعد دوسرا آتا گیا، دوسرے سے افضل ہوتا گیا، سب لیتا چلا گیا۔ اب جب عیسیٰ تک پہنچا تو سارے انبیاء کا خلاصہ بنا۔ اللہ اکبر، سارے انبیاء کا خلاصہ اذن سے آگے نہ بڑھا۔ اب تو سوچو کوئی نبی آنکھیں ملا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب انبیاء برابر کے نظر نہ آئے بس روحیں خوش ہو جائیں۔ علامہ حلی علی اللہ مقام ہوگی استدلال میں کہتے ہیں کہ سوچو جب انبیاء برابر نہ ہوئے تو یہ ہم معصوم اصحاب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں، ایک بھی نہیں ہے مقابل میں۔ سارے انبیاء، شکایت ختم ہوئی یا نہیں؟ اور بھی چلوں آگے، آپ دیکھیں ایک ہے، اذن خدا سے خلق کر رہا ہے، ایک بھی مساوی نہیں۔ اب نہیں سمجھ میں آ رہا تیوں سمجھ لیں، اتنا بلند ہے، سارے انبیاء کا نمائندہ، سارے انبیاء کا نمائندہ ہے، ہر ایک کی جانب سے اخلق و تخلق، ہر طرح سے قوت و قدرت کا مالک ہے۔ مگر سب کچھ ہونے کے بعد تاریخیں کہتی ہیں جو آپ کا آخر ہے، جب وہ آئے گا تو پھر یہ بات ہوگی کہ آپ پڑھائیے میں پیچھے۔ اب فضیلت تو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ارے کاش آپ بھی تعارف کر دیتے کہ نہیں آپ انبیاء میں سے ہیں، آپ آگے دیکھیے۔ وہ چیز جو ظرفیت میں صلاحیت نہ ہو کرنا ظلم ہوا کرتا ہے۔ اعتراف تو ان سے لینا ہے کہ آپ آئیے آگے، اب میں نماز پڑھوں گا۔ آخری نے نماز پڑھا، توجہ کریں، آخری نے نماز پڑھایا، اور آخری نبی نے نماز پڑھا، خاتم النبیین کو چھوڑ کے، وہ تو اصل ہے، وہیں تک پہنچنا ہے۔ آپ دیکھیں اس نے نماز پڑھا جو تمام انبیاء کا آخر بنا ہوا تھا، اسے اللہ نے زندہ رکھا تاخر، تاکہ بیعت بھی کرے، نصرت بھی کرے، ساتھ بھی دے، تصدیق بھی کرے، اس لیے رکھ لیا۔ جب آیا تو نماز پڑھا، اور نماز اس بندے نے پڑھایا، بھائی نظر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب نبی سے پوچھو کہ ایسے کے پیچھے پڑ رہے ہو، آج کیا بات ہے؟ فقرہ سنیے، تاریخوں نے لکھا جب نماز پڑھنے کی بات آئی تو کہا آپ پڑھائیے، اس لیے کہ آپ ہم سے افضل ہیں۔ کریں آپ پڑھائیے اس لیے کہ آپ اب سے افضل ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں بھی شریعت میں ہے کہ اگر دو نظر آ جائیں تو جو افضل ہو اس کے پیچھے پڑھنا۔ تو جو کہ آپ نے اب کیا کریں، ماحول ہی خراب کرے ڈال رہے ہیں لوگ، وہ بات ہی ہے، اقداری ختم ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں تو بعض لوگوں کا یہ حال ہے، جس کو پایا پیچھے پڑھ لیا، کہا نہیں افضل، لہذا شریعت میں حدیث بھی ہے قدموا افضلکم، تم میں جو افضل ہے پیغمبر نے فرمایا اسے مقدم کرو، اسے آگے لے آؤ۔ لہذا آخری نبی نبیوں کا جو چرخ چہرم سے آیا، کہا آپ نماز پڑھائیں، میں پڑھوں گا، آپ افضل ہیں۔
اب افضلیت تو آپ کو معلوم ہی ہے، مشہور جملہ ہے، لیکن میری منزل کہیں اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا آگے اور پڑھنے والا پیچھے، جہاں نماز پڑھانے والے کے قدم وہی نماز پڑھنے والے کی پیشانی۔ اب افضلیت سمجھے آپ، 1,24,000 میں خاتم کو ہٹا کے سارے انبیاء کا خلاصہ، اور پیشانی اس کی وہاں جہاں 12ویں کا قدم۔ بس اب اس سے بڑی میں کیا بتاؤں، اب بھی اگر آپ حق تلفی کریں تو آپ جانیں، بس سوچیں آپ، جہاں پیشانی تمام انبیاء کے خلاصے کی، وہاں قدم ایک 12ویں امام کی۔ توجہ کریں آپ، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کائنات کو بتا رہے ہیں کہ امامت و نبوت کا افضلیت کا فرق دیکھو، جہاں سے نبوت کے فضائل ختم ہوتے ہیں وہاں سے اس امامت کے فضائل شروع ہوتے ہیں، وہاں سے یہ ابتدا ہوتی ہے۔ بس اب سوچتے جائیں اور ایک تصور کر لیں، آخری امام 12واں وہ آگے ہے، اس کے پیچھے نبی عیسیٰ، سب کا خلاصہ، سب سلسلے وار پیچھے۔ اتنی زحمت اسی لیے دی ہے، سب سے افضل۔ توجہ کریں آپ، اب اس کے بعد یہ 12واں، یہ کس کے پیچھے؟ توجہ کریں آپ، یہ 11ویں کے پیچھے، 11واں 10ویں کے پیچھے، 10واں 9ویں کے پیچھے، 9واں 8ویں کے پیچھے، 8واں 7ویں کے پیچھے، 7واں 6ٹھے کے پیچھے، 6ٹھا 5واں کے پیچھے، 5واں 4تھا کے پیچھے، 4تھا تیسرے کے پیچھے، تیسرا دوسرے کے پیچھے، دوسرا پہلے کے پیچھے۔ اب سمجھے آپ، جہاں پر 11 ایسے سر، توجہ رہے، جس قدم پر گر جائے تو وہ بنتا ہے علی۔ اب سمجھے نا آپ، علی کیا ذات ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جہاں اتنے سر، جو فضیلتوں کی انتہا ہے، ایک علی، اور پھر یہ علی جس سر کو رکھے اپنے جس قدم پر، وہ قدم کتنا بلند ہے۔ توجہ کریں آپ، اب آپ سوچئے، کم سے کم اتنا تو اندازہ ہو گیا نا، آخری نبی خاتم النبیین نے بھی اپنی حدیثوں میں بھی بتا دیا کہ آئے گا آخری میرا جانشین تو نماز پڑھے گا انبیاء کا خلاصہ۔ اب بھی تم چاہتے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ یہ کبھی کسی نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی نبی تو سمجھ رہے ہو نا کہ نبی کون ہے؟ اب سوچو، جب نبی کے پیچھے اس کا پڑھنا درست نہیں آئے